کہ حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو منافق ہو گیا۔ انہوں نے تعجب سے فرمایا سبحان اللہ، کیا کہتے ہو؟ اور دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو برا سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی میں تو منافق ہو گیا۔ میں نے کہا یعنی اس لیے منافق کہتا ہوں کہ ہم لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دوزخ یا جنت یاد دلاتے ہیں تو اس وقت ایسے ہوتے ہیں گویا کھلی آنکھوں ان کو دیکھ رہے ہیں، ایسی ہماری کیفیت ہوتی ہے۔ پھر جب آپ کے پاس سے آتے ہیں تو بیوی بچوں اور معاملات جائیداد میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ان میں سے بہت سی باتوں کا خیال بھی نہیں رہتا۔ اب وہ کیفیت نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے واللہ ایسی حالت تو میں بھی پاتا ہوں۔ پھر دونوں صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس حالت پر میرے پاس ہوتے ہو اگر تم لوگوں کو اس پر یا یہ فرمایا کہ ذکر میں دوام ہو جائے تو تم سے بستروں پر اور راستوں پر ملائکہ مسافہ کرنے لگے، لیکن اے حنظلہ ایک وقت کچھ ہوتا ہے اور ایک وقت کچھ۔ یہ مضمون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ کیفیت ہمیشہ ایک نہیں رہتی ہے۔ بعض بزرگوں کے کلام میں اپنے کو کافر کہہ دینا یا نفس کو کہ اس کی حقیقت بھی عین اسی کی ذات ہے، یعنی بعض صفات ذمیمہ کے اعتبار سے کافر کہہ دینا، خواہ بعض اعمال سیئہ و احوال ردیہ کے امتیاز سے یا کسی خاص اصطلاح کے اعتبار سے پایا جاتا ہے، جس پر ظاہر نظر میں شبہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو کافر کہے وہ مسلمان کب رہ سکتا ہے۔ اس حدیث میں اس عادت کی اصل پائی جاتی ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدم دوام غلبہ حال کے اعتبار سے اپنے کو منافق کہہ دیا، جو یقیناً حقیقی شرعی میں مستعمل نہیں، کیونکہ اس کو لوازم سے کفر بمعنی تکذیب اللہ و رسول کے ہے، بلکہ محض اختلاف حالت غیبت و حضور میں تشبیہ کا لحاظ کر کے اصطلاح خاص پر بنا کر کے مجازن کہہ دیا۔ اسی کی نظیر دوسری اصطلاح میں بھی ہے جس کا اعتبار کر لیا ہے، مثلا معنی پر بے اعتبار معنی سطر کے مدلول لغوی کفر کا اور مناسب حال فنا کے کافر اطلاق کر دیا جاتا ہے۔ پس ان اصطلاحات پر کسی کی تکفیر یا تفسیق نہیں ہو سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں جو کہ جواباً آیا ہے اسی مجاز کا رد نہیں ہے، بلکہ اس کی بنا کے مذموم ہونے کی نفی ہے۔ کسی اثر کے استحضار اور خیال کا قلب پر غالب اور قوی ہو جانا مشاہدہ کہلاتا ہے۔ اس حدیث میں اس کا اس بات ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کی یاد کی نسبت یہ فرمایا کہ گویا کھلی آنکھوں دیکھنے لگتے ہیں، مراد اس سے یہی غلبہ استحضار ہے، اور مشاہدے کے لغوی معنی مراد نہیں ہوتے، بعض ناواقفی سے غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔
جس طرح مجاہدات اور ریاضات سے کسی کی کیفیت کا ورود ہوتا ہے، اسی طرح شیخ کی صحبت اور خطاب سے بھی ہوتا ہے، گو اس کو مثل اثر ریاضت کے رسوخ اور بقا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا یہ فرمانا کہ خدمت مبارکہ سے علیحدہ ہو کر تعلقات میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی، اس سے ناشی ہے، اور یہ شبہ نہ کیا جائے کہ نسیان کا سبب اشغال تعلقات تھا، کیونکہ خود یہ تعلق اور اشغال بھی مبنی غیبت و ضعف دار پر ہے، جس کا سبب بعد خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اشغال و مراقبات سے نفس میں یکسوئی و استغراق غالب ہوتا ہے، حسب مناسبت فطریہ احنان ملکوت وغیرہ کا انکشاف ہو جاتا ہے۔ اس حدیث سے اس کا امکان بلکہ وقوع معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ تم سے مصافحہ کرتے، اس میں انکشاف سے زیادہ ملاقات و ممارسہ کا اس بات ہے۔ کیفیت بدلتی رہتی ہیں، کبھی آدمی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، کبھی کیسی ہوتی ہے، ان سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے کام میں لگے رہنا چاہیے۔ بعض آدمی ان کیفیتوں سے گھبرا جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے، کبھی کیسی کیفیت کبھی کیسی کیفیت، یہ ہوتی رہتی ہے۔ آدمی اپنے کام میں لگا رہے، اتباع سنت کرتا رہے، غلط خیالات کو رد کرتا رہے اور اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔